ہمارے علاقے میں جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو میت کی قبر میں دفن کرتے وقت مولوی صاحب ایک لمبا کاغذ پر قرآن لکھ کے میت کے کفن کے اندر رکھتے ہیں کہ یہ عہد نامہ، یہ بالکل بدعت ہے، بالکل ناجائز ہے۔ کسی پیغمبر سے، کسی صحابی سے، کسی تابعی سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل یہ مولویوں نے اپنی روزی کا بہانہ بنایا ہے۔ وہ لکھ کے دے گا تو کچھ تو تم دو گے نا، ایسے مفت تو تم بھی نہیں دیتے ہو۔ مقتدی پہلی رکعت میں اگر امام کے پیچھے ہے تو بس اللہ اکبر کر کے وہ کھڑا رہے، کچھ بھی نہیں پڑھے، صرف پھر جب رکوع میں جائے گا تو تسبیحات پڑھے گا، پھر جب کھڑا ہوگا تو اس وقت بھی جب امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ تو یہ کہے گا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا، نہ آئے تو رب سمع اللہ ربنا لک الحمد، اتنا ہی کافی ہے۔ پھر سجدے میں جائے گا تسبیحات پڑھے گا سبحان ربی الاعلیٰ، بس۔ اگر اکیلے ہوگا تو اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہم پڑھے گا، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر فاتحہ پڑھے گا۔ بیٹے کا نام عزازیل تو نہیں رکھ سکتے، وہ شیطان کا نام ہے۔ اگر شوق بھی ہے تو اسرائیل رکھ لو، لگتا کہ لوگوں کے روح قبض کرے گا۔ کیا ہے، زمین پہ نام ختم ہو گیا، ہم آسمانوں پہ چلے گئے ہو، کیا بس لوگوں کے نام ہیں، کوئی جبرائیل، کوئی میکائیل، کوئی اسرائیل، کیا ہے۔ ایک آدمی مرزا ہے، اس کی ذات، عورت کی ذات جو ہے وہ کوئی اور ہے، شادی کے بعد کیا پکاری، شادی عورت کی ذات جو ہے وہ وہی رہے گی، مرد کی وہی رہے گی، یہ تھوڑا شادی کرنے سے ذات بدل جاتی ہے، شادی کرنے سے کوئی ذات نہیں بدل جاتی۔ ساری زندگی عائشہ بنت صدیق کی کہلائی ہے، نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، لیکن مجھ سے ایک گناہ ہے کہ میں اپنی شہوت ہاتھ سے مٹاتا ہوں، توبہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا، اور اس سے زندگی بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ علاج یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہو، اکیلے کبھی نہ رہو۔ آپ ایک لڑکی کو پسند کرتے ہیں، اس کے لیے عمرہ، اس کے لیے کیوں عمرہ کرو گے؟ تمہاری بہن لگتی ہے، ماں لگتی ہے، پسند کرنے سے تمہیں عمرے کا کیا شوق ہو گیا؟ یعنی آج کل عمرہ لوگ اپنی معشوق کے لیے کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت۔ تمہیں خدا کے کعبے میں آ کے یہ ڈر بھی نہیں آتا کہ میں کس کے لیے نیت کر رہا ہوں؟ ایک عورت ہے، لڑکی پسند کرتے بھی، تمہارا نکاح نہیں ہوا، تمہارا کوئی رشتہ نہیں بنا اس سے، پسند کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ سر کے بال بیچیں حرام ہے، تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، تم مالک تھوڑے ہو اس بالوں کے۔ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دی ہیں، سب اس کی امانت ہے۔ اگر فرض یا سنت میں اکیلے پڑھ رہے ہو تو جتنی لمبی قرات کرو، لیکن اگر امام ہے تو پھر لمبی نہ کرو، آپ کے پیچھے بیمار بھی ہیں، بچوں والے بھی ہیں، من ام منکم فلیخفف، وہ نماز میں تخفیف کرے۔ کالا لباس بطور ماتم کے پہننا حرام ہے۔ ایک ایسی عورت ہے جس سے خاوند کو نہ عزت ملے نہ سکون ملے، طلاق دے دے۔ باغات خشک ہونے کی خاطر، یعنی باغ سوکھ گئے، بجلی کا کنیکشن کے بغیر ٹرانسفر بیچنا چاہتا ہے، خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کے لیے بیکار ہے نا، باغ خشک ہو گئے، ختم ہو گئے، پانی آیا نہیں، تو اب وہ ٹرانسفر میں رکھ کے کیا کرے گا؟ اس لیے بہتر ہے کہ وہ بیچ رہا ہے۔ فرض نماز کے بعد اگر امام دعا کرے، آپ آمین کہہ سکتے ہیں، اور علیحدہ علیحدہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ ذاتی گھر مل جائے، دعا کرو اللہ جنت کا گھر دے ہم سب کو، دنیا کا گھر مل گیا تو کیا ہے اور نہ ملا تو کیا ہے۔ بہرحال وظیفے کے لیے استغفار پڑھو۔ اپنے لیے ہم اپنی تصویریں جمع کر کے البم بنا سکتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد تو نہیں ہے سرانے، لیکن دفن کرنے کے بعد سرانے کھڑے ہو کے آیت الکرسی اور اواخر جو ہے سورت
بقرہ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو غسل سے پہلے وہ اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ سکتی ہے، درود شریف پڑھ سکتی ہے حیض میں۔ جب غسل کر کے پاک ہو گئی پھر تو جو مرضی ہے پڑھے۔ مودودی گروپ کے کچھ لوگ ہیں بھئی، ان کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے، مسلمان ہیں، اگر کسی مسئلے میں مودودی صاحب مرحوم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ معاف کرے۔ اب یہ تو نہیں نعوذ باللہ وہ کافر ہو گئے تھے۔ باقی ان کے لوگ داڑھی چھوٹی رکھتے ہیں، ان کی ہے، مودودی صاحب کی اپنی تو داڑھی پوری تھی، انہوں نے تو نہیں کہا ان سے کہ چھوٹی رکھا کرو۔ کہتا ہے کہ جب لڑکی کی رخصتی ہو تو کپڑے پر کاغذ قرآن رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جی قرآن کے نیچے سے گزر جائے، تاکہ قرآن لعنت کرے کہ اس نے مجھ پر عمل نہیں کیا، آج میرے نیچے سے گزر رہی ہے، آج کی نماز بھی چھوڑ رہی ہے، فجر کی نماز بھی اس کی میاں کے ساتھ شب برات منانے گزر جائے گی، قرآن سر پہ کھڑا ہے۔ اسی لیے ہے کہ رب قاری القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، حضور نے فرمایا بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو صحابہ حیران ہو گئے، حضور قرآن پڑھنے سے لعنت؟ آپ نے فرمایا قرآن نے کہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ لعنت۔ نے کہا ہاں، کہ اب جھوٹ بولو گے تو لعنت آ رہی ہے، تم پر کہ نہیں آ رہی؟ ایک رواج ہے، بن گیا ہے بس، انا للہ و انا الیہ۔ اگر ہم جدے جائیں کسی کو ملنے تو احرام وہاں سے باندھنا ضروری نہیں ہے۔ گھر پر ایک رشتہ دار نے قبضہ کیا ہوا ہے ناجائز، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ آپ کی مدد کرے۔ عصر کے بعد قضا نمازیں نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے انگریزی میں، اس کا مجھے پتہ نہیں۔ باقی اولاد کے لیے اللہ جو بھی لا ولد ہیں سب کو صاحب اولاد بنا۔ ہم نے اپنا دبئی کی ایک کمپنی میں کاروبار میں شیئر ڈالا، ٹھیک ہے نفع ہوگا دیں گے، اگر نقصان ہو تو وہ بھی برداشت کرو۔ آب زمزم کو یہاں سے لوگوں کو پلانے کے لیے لے جا سکتے ہیں، ہاں لے جا سکتے ہیں، اچھی بات ہوئی ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے اقبال زمزم، کراچی والے، ان کا تخلص تھا زمزم، وہ فوت ہو گئے، دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے۔ طواف کے دوران نظر پاؤں قدم میں رکھیں، حجر اسود کے سامنے جب آئیں تو پھر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ بابا پاکستان میں ایک جماعت اشاعت التوحید کے نام سے موجود ہے، ٹھیک ہے، جو بھی جماعت ہے اگر وہ اللہ کی توحید کے اور حضور کی رسالت کے قائل ہیں ٹھیک ہے، بس برداشت کریں۔ باقی مسئلہ حیات میں اختلاف ہے تو کیا ہو گیا؟ کئی مسائل میں بی بی عائشہ کا اختلاف تھا صحابہ سے، وہ بی بی عائشہ چونکہ خود بھی تو مجتہدہ تھی نا، تو بہت سارے مسائل میں ان کا اجتہاد ہوتا تھا۔ گھر میں عورتوں کو قبلے کا پتہ نہیں چلتا، مردوں کو تو چلتا ہے نا، وہ بتا دیں ان کو بس۔ قرآن مجید جو حرم کے لیے ہے، اس کو مکے میں رہتے ہوئے تو پڑھ سکتے ہو، پاکستان نہیں لے جا سکتے کیونکہ یہ وقف للحرم ہے۔ غسل کے دوران وضو کیا، وضو کر کے میں اپنے کمرے میں آیا، کپڑے پہنے، تو کپڑے پہننے کے دوران میری بیوی کی نظر اگر میری شرمگاہ پہ پڑے تو وضو ٹوٹ جائے گا، نظر اس کی پڑی ہے وضو تیرا ٹوٹ جائے گا۔ نہیں، مقصد ہے کہ دماغ خراب ہو گیا یا ویسے مجھے تنگ کرنے کا کوئی شوق ہے۔ جمعہ کی نماز ہم نے پڑھ لی، 2 سنتیں نہیں پڑھ سکے، بعد میں پڑھ لو، اب پڑھ لو۔ تکبیر اولا ہو رہی ہے، لوگ صفیں ٹھیک کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ ان کو بھی اجر دے گا، صفیں ٹھیک کرنے کا بھی تو حکم ہے نا۔ 2 سال کی بچی ہے، رونے پر بے ہوش ہو جاتی ہے، اس کو زمزم پر 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے پلائیں اور اس کا کسی اچھے نیرو ڈاکٹر کے پاس جا کے سی ٹی سکین کروائیں دماغ کا۔ اگر عورت کے اندر یعنی اس کے رحم میں رسولی ہے، ٹیومر ہے،
تو لیس لہا من دون اللہ کاشفہ میں نے بتایا 1001 دفعہ پڑھ کے پانی پہ وہی پیتی رہے.